خالص عورتوں کے لیے احکامات اور نصیحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھایا گیا، اور جہنم میں مجھے دکھایا گیا کہ میرے امت کی عورتوں کی کثرت تھی، اس لیے عورتوں کو نصیحت کرو، ان کو دین سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل والوں کو اور خود کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ عورتوں کو ہم دین سمجھائیں اور ان کو احکامات سمجھائیں۔ کیوں کہ عورت کے وجہ سے ہی دنیا میں جو شرک شروع ہو رہا ہے وہ عورتوں کے وجہ سے، جو بے حیائی شروع ہو رہی ہے وہ عورتوں کے وجہ سے۔ اگر عورت سنور جائے گی تو یہ ماحول سنور جائے گا، یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، یہ سارے کا سارا جو ہے عورتوں کے اوپر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ اے میرے جگر کا ٹکر، میرے گھر میں سے جو چیز تجھے چاہیے لے کر جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ نہیں روکوں، لیکن لا یغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرے ذرے کام کے نہیں آؤں گا، ذرے برابر بھی تجھے کام نہیں آؤں گا۔ عمل کرو گے پاس ہو جاؤ گے، عمل کر کے اللہ کے پاس۔ یہ تمنا مت کرنا کہ میرا ابو مجھے چھڑائے گا۔ تو ہمیں کھول کھول کے بتایا گیا ہے، اور ان عورتوں کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے جگر کے ٹکڑے سے مخاطب ہو کر یہی کر دیا۔ اس لیے عورتوں کے اوپر فرض ہے، ہر عورت مرد چھوٹے بڑے کے اوپر فرض ہے کہ دین کے احکامات سیکھے اور علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مومن مرد اور مومن عورت کو یہ روا نہیں ہے کہ اس کا رب اسے حکم کرے یا ان کا رسول ان کو حکم کرے تو پھر ان کو چھوڑ کر اپنی باتوں کے پاس جائے اور اپنا بات جو ہے ان کے پیچھے جائے، اپنے کاموں کے پیچھے جائے۔ یہ عورت یا مرد کو روا نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو ٹھکرا دے، کیونکہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے بھی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی گمراہی میں گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ عورت ہو مرد ہو ان کو روا نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے یا اس کے رسول کی نافرمانی، یا ان کا حکم آ جائے پھر بھی اپنے کام میں لگ جائے، اپنے کام کو پورا کرے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرے۔ یہ ان کو کبھی بھی حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو حکم دیا ہے اپنے مقدس کلام میں عورتوں کو سمجھانے کے لیے، اور کس کے زبانی اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے تم ان کو سمجھا، یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین۔ اے میرے محبوب، حکم کرو اپنے بیویوں کو اور اپنے بیٹیوں کو اور جو مومنوں کی عورتیں ہیں، یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کے عورتوں کو حکم، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ جو مومن عورت ہوں گی وہی
میری بات کو مانے گی، اور جہنم میں جانے والی بے فرمان عورت اور نافرمان عورت اور وہ فحش عورت وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اس لیے پہلے بھی حکم دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یعنی مرد اور مومن عورت ان کو یہ روا نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول حکم کرے تو وہ اپنے کام میں لگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مومن مرد عورت اللہ اور رسول کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پہلا جو حکم اور نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے نبی اپنے بیویوں کو بھی سمجھا، اپنے بیٹیوں کو بھی سمجھا، کیونکہ یہی تو مومن ہے، یہی تو جنت کے وارث، ان کو سمجھا۔ اور سارے مومن عورتوں جو مومن عورتیں ہیں، جو مومنوں کی عورتیں ہیں اور مومن عورتیں ہیں، ان کو بھی سمجھا، ان کو حکم کر یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چادروں کو لٹکائے رہے، پردہ کرے، اپنے چہرے کو چھپائے، کیوں کہ چہرے سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ پردے کا حکم اللہ نے کس کو دیا؟ مومن عورتوں کو، کیوں کہ اللہ سے ڈرے گی کون؟ مومن عورت۔ اللہ کا حکم کون مانے گی؟ مومن عورت۔ تو اتنے قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے باب میں کہہ دیا کہ عورت جہنم میں کثرت سے میں نے دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول عورت کثرت سے کیوں جہنم میں جائے گی؟ اللہ کے رسول کیا نمازیں نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، زکوٰۃ نہیں دے گی؟ لیکن فرمایا گیا یہ سارے کرے گی، نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی، زکوٰۃ بھی کریں گی، پھر بھی جہنم میں جائیں گی۔ تو پھر کیوں جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بتایا کہ اپنے شوہر کی نافرمانی سے وہ جہنم میں چلی جائیں گی، کیونکہ اس کا شوہر اسے بلا رہا ہے اور وہ نہیں آ رہی ہے۔ وہ چاہے تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاہے جتنی نیکی کرے، ساری ان کی برباد ہے، کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم صرف شوہر کے لیے، تو جو اللہ اس کے رسول کی بات پر توجہ عورتیں نہیں دیتی ہیں، اللہ کی بات کرو، اللہ کے رسول کی بات کرو تو عورتیں ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ پھیر کے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے حکم کر دیا ہے کہ سننا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر اللہ کے اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر بھی تم اپنے کاموں میں لگی رہی، میں ان پر توجہ نہیں دیا تو تمہاری چاہے جہنم ہے، تو ان سے جہنم سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے، نہ کوئی تجھے بچا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کھول کے بتایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اے منکر عورتوں، مردوں میں تمہیں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ تم کہتے ہو بس تم توجہ ہی نہیں کرتے ہو، اللہ کی طرف تمہارا توجہ ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں صالحین اپنے نبی جن نے پوری زندگی اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائیں ان نبیوں کا تمہارے لیے قصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ان کی بیویاں، کیونکہ نبی کی بیوی بدچلن نہیں ہوتی ہے، ان میں کوئی ایک برا نہیں ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتی ہے، کافر نہیں ہوتی ہے، لیکن انہیں کیا خیانتاہما، وہ خیانت کی اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کا راز بتایا۔ ایک نے وہ اپنے حضرت نوح کی بیوی نے اپنے وہ شوہر کا ساتھ نہیں دیا، اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیا، اور حضرت لوط کی بیوی نے اپنے شوہر کا مہمان آیا اس کا راز اپنے اپنوں کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں نبی
دونوں اپنے بیویوں کو نہ دنیا میں بچا سکا اور آخرت میں بھی ان کو کہیں گے کہ لدخل النار مع الداخلین، جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنمیوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائی ہم اندازہ کریں آج کل کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، سارا دن بے حیائی، ناچ گانا، بے پردگی۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ ہمارا پیچا ہے؟ یہ تو غیرت والا بھی برداشت نہیں کر رہا ہے جو آج کل سسٹم چل رہا ہے۔ ہر جگہ عورت، ہر جگہ عورت، مرد برقع پہن کے بیٹھ گیا اور سارے کام عورتیں کر۔ تو میرے بھائی ہم اندازہ کریں کہ اللہ کو کتنا ہم ناراض کر رہے ہیں کہ یہ خاص وصیت ہے، نصیحت ہے عورتوں کے لیے جو اللہ نے، اور بے حد احکامات ہے۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں پیش کروں گا کہ جو اور بھی احکامات ہیں جس سے عورت جہنم میں جا رہی ہے۔